نثار اشرفیہ شہزادہ مقصود ملت، اولاد نبی، اولاد علی، حضرت علامہ الحاج شاہ سیدی آقائی مولائی سلمان شفاعت اللہ شفیع الجیلانی کا برکاتہ قدسیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کریں کہ حضرت آپ سے گفتگو فرمائیں۔ اس کے لیے میں ایک شعر کے سرتابہ قدم ہیں تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زطن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مقصود ملت، شہزادہ رسول، چمن زہرا کے پھول، آل رسول، حضور سید سلمان میاں صاحب قبلہ۔ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آل محمد وآله وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے۔ نہایت خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عقیدہ جذبے کے ساتھ، والہانہ انداز میں ہمیشہ کی طرح آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، سنوارا ہے، منعقد کیا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ مجھ سے تو کبھی آپ نے بہترین خطابات سماعت فرمائے، اور یہی لوگ آج کے خصوصی مقررین تھے۔ میں امین ہوں، کچھ ناساز ہو طبیعت ہے، بابا صاحب نے ایک جڑی بوٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، بھی نہیں ہے،
ظفر حسن صاحب تشریف فرما ہے. قاری میراث صاحب اچھا ہے یہ اکیلے شاعر ہیں. خود ہی اعلان کریں خود ہی پڑھیں. اچھے انداز سے اپنے فلوس کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ نے یہ فلوس کا جواب فلوس سے دیا. تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرمایا. سورہ ملک کی آیت. سورہ ملک جو ہے عشاء کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے اپنے معمول کا حصہ بنایا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ذات ہے, بہت بڑی برکت والی ذات ہے وہ جو تمام چاہے پر قادر ہے. وہ ذات جو ہر چاہے پر حضور محدث اعظم نے نہیں ترجمہ کرنا کہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہنا چاہت خواہش تمنا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ جائیے اسلام گنج چوراہے کو دیکھیے غور سے. 10 گاڑی ادھر جا رہی ہے ہنگونا کی طرف اور 10 گاڑی ہنگوئی کی طرف جا رہی ہے. ایک ایسے نکل رہی جلدی میں اور ایک ایسے نکل رہی جلدی میں اور کوئی ادھر ادھر بھی نکل رہی ہے. آپ صرف گاڑیوں کو دیکھیے کہ ادھر بھاگ رہے وہ ادھر بھاگ رہے. تو گاڑیوں کو دیکھ کے آپ کو لگے گا یہ کہاں بھاگ رہے ہیں, یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. دن بھر ادھر جا رہے ہیں, دن بھر ادھر جا رہے ہیں, دن بھر جا رہے ہیں. تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں سب اپنی چاہتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سب اپنی جس کو دیکھو کہیں جا رہا ہے تو کسی نہ کسی چاہت کے پیچھے بھاگ. کسی کو کہاں جانے کی جلدی, کسی کو کہاں, اور چھت پہ کھڑے ہو جائیے تو ہر طرف کی گاڑی دکھتی ہے اور سب بھاگے جا رہے ہیں. سب چاہت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کوٹ کی طرف جا رہے ہیں, تاریخ لگ گئی, پھر اگلی تاریخ لگ گئی. اب چاہت پوری ہو رہی نہیں ہو رہی, بھاگ رہے ہیں چاہت کے پیچھے. مگر چاہت تھوڑی پوری ہو جا رہی ہے. جو جس کے لیے بھاگ جا رہا ہے اچھا دیکھا جائے گا, اگلے مہینے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چلیے اگلی تاریخ لگ گئی یا کسی نے دے دیا, اب وہ اگلے مہینے اس کے علاوہ 20 دن اور چاہتے ہیں, بھاگے جا رہے ہیں. سب اپنی اپنی چاہت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ نے اس چاہت کو زندگی کا پٹرول بنا دیا ہے. یہ نہیں ہوگی تو لوگ کڑ جائیں گے. خواہش یہ آگ جو ہے وہ بھڑکتی ہے اور آدمی بھاگتا ہے. سب چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ, سب چاہتے ہیں.
گھر میں کسی کو چاہیے، باہر بھی چاہیے، مزار میں بھی چاہیے، بازار میں بھی چاہیے، دربار میں بھی چاہیے، چاہتی لے کے کسی طرح لوگ جاتے ہیں، مگر چاہت ساری چاہت کہاں پوری ہوتی ہے؟ کوئی پوری ہو گئی، کوئی مل گئی، کوئی نہیں، کوئی خواہش پوری ہو گئی، کوئی نہیں، کوئی تمنا پوری ہو گئی، کوئی نہیں۔ ایک بزرگ نے، ایک پیر صاحب نے اپنے مرید کو نصیحت کی۔ مرید نے کہا حضور کچھ نصیحت کر دی۔ پہلے مرید جو ہوتے تھے وہ کچھ دن ملنے کے بعد کہتے تھے نصیحت کر دیجیے۔ پیر صاحب سے کوئی ایک نصیحت لے لیتے تھے تو اس پر چل پڑتے تھے، پھر کچھ دن کے بعد ایک نصیحت لے لیتے تھے اور اس پر چل پڑتے تھے۔ یہ زمانہ تھا، اب تو نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے کبھی کسی سے کہا ہو کہ حضرت کوئی نصیحت کریے، نہیں۔ وہی میں اکثر کہتا ہوں، پرابلم کا انبار حضرت کے آغوش دامن میں پرابلم کا انبار، مسائل کا انبار، اور حضرت بھی دعا کرنے پر، ہر خواہش پر دعا کرنے پر مجبور۔ اب دن بھر 500 لوگ آئے اور دعا کی خواہش کیا، اور 500 لوگوں کے پاس 5 نہیں 500 خواہش تھی۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی تو اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری، ایک 15 منٹ کی بات میں اگر موقع دے دیا جائے تو کم سے کم 30 خواہش ملے۔ تعویذ لینے آنا ہے، حضرت دے دیجیے۔ ابھی جیسے بنانے لگے لڑکا بھی گھر میں حضرت ایسا ہے، چھوٹا والا بھی ہے اور ہمارے بھائی کا بھی ایک لڑکا ہے، ایک لوڈ ہونے کے بعد دوسرا لوڈ، اتنی بڑی میگزین تھی۔ تو خواہش پہ خواہش، حضرت یہ دعا کریے، وہ دعا کریے، وہ دعا کریے، حضرت بیچارے کر رہے ہیں۔ اب مسرور ہو کے نہ کرے تو کیا ہوا، مجبور ہو کے کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس حضرت بیچارے مجبور ہے دعا کرنے کا، ان کا ایک ہے کام۔ مگر حضرت بھی یہ جانتے ہیں کہ میں دعا کروں گا، میں دعا کروں گا، مگر ہر دعا قبول ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہر چاہے لوگ بھی چاہتے ہیں، تو زندگی میں چاہتے رہنا ہے، چاہتے رہنا ہے۔ چاہت کا نام زندگی، خواہش چاہتے، مگر کسی کی چاہت مکمل ہوتی نہیں ہے اور نہ ہوگی۔ تو جب پیر صاحب سے انہوں نے کہا کہ نصیحت کر دیجئے تو انہوں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ کہا گیا حضرت یہ کیا مطلب خدا بننے کی کوشش؟ کہا تم سوچو کہ جو میں سوچوں اور جو میں چاہوں وہ میں جب جب چاہوں اور جب چاہوں جو چاہوں مجھے مل جائے، جو چاہوں ہو جائے، میں ہر چاہت کو پالوں، یہ کسی بھی بندے کی شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چاہے پر قادر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ مقصود ملت، شہزادہ مقصود ملت۔
اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ چاہے جتنا بڑا پاورفل کوئی ہو، چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو، چاہے جتنی قوت والا، ساری طاقت جھونک دے اور سوچے کہ میں اپنی خواہش کو پورا کر لوں، تو اس کی ہر خواہش پوری، ہر ارادے کامیاب نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پیغام حق دیا. اللہ ہی سپر پاور ہے، اللہ ہی طاقتور ہے، اسی کے ہاتھ میں ملکیت ہے، وہی قوت والا ہے. اور نمرود نے کہا نہیں، میں پاورفل ہوں، میں طاقتور ہوں، میں ہی اس دنیا کا موجودہ خدا ہوں، مجھے دنیا خدا تسلیم کرے. ابراہیم نے نہیں کیا، ابراہیم نے نہیں کیا. ایک تو نہیں کیا، سب مانے یہی چاہت ختم ہو. اب وہ منوانے کے لیے اس نے کہا نہیں، ان کو تو ماننا ہی پڑے گا، نہیں مانیں گے تو میں حضرت ابراہیم کو جلا کر کے راہ کر دوں گا. اس روئے زمین پر میرا نہ ماننے والا نہیں رہے گا، جو رہے گا وہ میری خدائی کو ماننے والا رہے گا. یہ اس کی خواہش ہے. سپر پاور، طاقتور، قوت والا، وسائل والا، کئی میل تک لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جلوانے کا حکم دیا. کئی کلومیٹر جلاؤ الاؤ، اور ابراہیم کو اس میں ڈال دو تاکہ دنیا دیکھے کہ نمرود کی خدائی سے انکار کرنے کا انجام کیا ہوگا. چلا آگ بھڑکائی گئی، شعلے بھڑکائے گئے، اور کئی میل تک جلتی ہوئی آگ. کون جائے قریب میں؟ بھڑکانے والا بھی نہیں جائے گا. اس میں اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا کیسے جائے؟ تو ایک منجنیق بنائی گئی کہ اسی کو رکھ کر کے ان کو دور سے پھینک دیا جائے. وہ بھی کیا گیا اور ان کو پھینکا گیا. حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں. جبریل امین آئے، فوراً حضرت ابراہیم سے قریب ہو کر کے پوچھ رہے ہیں حل لکا حاجہ یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ جس کو آج کل انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ may I help you، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ حل لکا حاجہ یا ابراہیم. جبریل پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے ابراہیم؟ اللہ اکبر. عشق کی راہ میں چلنے کے لیے جو جا رہا ہے اس نے جبریل کی بات نہیں مانا. چاہتے تو یو ٹرن لے سکتے تھے اور وہیں سے اپنے عشق کا قصہ ختم کر کے راحتوں کا انتخاب کر سکتے تھے. وہ بھی ایک امتحان تھا. ایک امتحان تو یہ تھا کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور ایک امتحان یہ ہے کہ دوران آزمائش
लोभ दिया जा रहा है मदद का, देखिए ये मदद लेता है कि नहीं लेता, या इश्क का किस्सा तमाम करता है। हजरत इब्राहिम ने कहा हाजत है मगर तुमसे नहीं है। थोड़ी सी मुश्किल में लोगों की मदद के लिए हाथ पकड़ने वालों और मददगार ढूंढने वालों, थोड़े से तकलीफ में सुविधा की तरफ सफर करने वालों, गवर्नमेंट की योजना ढूंढने वालों, जरा भी तकलीफ न सहने वालों, हरदम फैसिलिटी और सुविधा की जिंदगी गुजारने की कोशिश करने वालों, सीखो इश्क क्या होता है, अमल क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है। हर वक्त सुविधा लेना ही कामयाबी नहीं है, कभी कभी राहतों को ठुकराना ही कामयाबी है। हाजत है मगर तुमसे नहीं है, तुमसे हाजत, तुमसे कोई हाजत नहीं है, और जिससे है उससे बताने की जरूरत नहीं है। तुमसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मगर जिसकी जरूरत है उससे बताने की जरूरत नहीं है। मुकम्मल कर दिया अपना इश्क। अब जब इस इश्क के इम्तिहान में कामयाब हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से ये फरमाया, है जलाने वाली आग, अपने पुजारियों का भी ख्याल नहीं करती, जलाने पे आती है, सब कुछ जला देती है। फितरत में तेरे जलाना है, तू जलाती है, जलाती रहना, मगर आज है आग जलाना नहीं, इसलिए कि आज तुझमें महबूब आ रहा है, मेरा प्यारा अजमतों वाला बातिल की ताकत से टकराने वाला आ रहा है, इलाही कलमतुल हक करने वाला आ रहा है, मेरे कलमे का नारा लगाने वाला आ रहा है, मेरी उलूहियत के कसीदे पढ़ने वाला आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, मेरे लिए दुनिया से लड़ जाने वाला। अब नहीं चला। या नारो कूनी बरदम सलामन अला इब्राहिम, है आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा, ऐसी ठंडी नहीं कि ठंडक नुकसान करे, ऐसी ठंडी हो जा सलामती वाली हो जा, मतलब ऐसी ठंडी हो जैसे लगे कि ये अंगारे नहीं है, ये गुलाब बिछे हुए हैं। अरे तकबीर, अरे रिसालत, फैज़ाने मक़सूद मिल्लत, शहज़ादे मक़सूद मिल्लत, मक़सूद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। आग गुलजार हो गई, उलमा जो बोलते हैं, आग ने नहीं जलाया, नमरूद की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, क्योंकि किसी का चाहत पूरी हो जाए, चाहत ये जरूरी नहीं, क्योंकि हर चाहे पर जो कादिर है अल्लाह की जात का है, बहुत पावर का, बहुत ताकत है। इसलिए कभी भी आप किसी भी पावर और किसी भी ताकत को, उसकी मादियत को अपने दिमाग में मत बसाना। कोई सोचे कि कोई हमें मिटा देगा, कोई हमें खत्म कर देगा, कोई हमें सफर हस्ती से नाबूद कर देगा, ऐसा दिमाग में मत लाना, क्योंकि लोगों की ख्वाहिशें हो सकती हैं, मगर वो अपनी ख्वाहिश में कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आप अपना इश्क देखो, आप अपना इश्क देखो, आप अपना ताल्लुक बिल्लाह देखो, आप अपना मिशन देखो, आप अपना कलमा देखो, आप अपनी वहदा
وحدانیت کا عقیدہ دیکھو، آپ اپنی رسالت کا عقیدہ دیکھو، آپ اپنا مسلک دیکھو، آپ اپنا مزاج دیکھو، باقی سب اللہ کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنا مشن دیکھا، اپنے مشن سے باز نہیں آئے، دقت ہوئی تو ہوئی، تیار ہے اس کے لیے۔ یہ کون سی بات ہے کہ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھی، کہ جب راحت ملے تو لے لو اور زحمت ملے تو کہو یا اللہ۔ ارے جب محبوب کے ہاتھ سے شربت مل رہا ہے تو بھی پی لو، اور زہر کا پیالہ مل رہا ہے تو بھی پی لو۔ بات شربت میں نہیں ہے، زہر میں نہیں ہے، بات دست محبوب میں ہے۔ مٹانے آیا تھا، ہے نا، ابرہہ، پڑھا نا علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ان کے ساتھ کیا اللہ نے کیا۔ چل کے کعبہ مٹا دیں گے، اتنا سینٹر پوائنٹ ہے، مرکز ہے مومنوں کا، اس مرکز کو دھوست کر دیں گے۔ نہ مرکز رہے گا نہ مرکزیت رہے گی۔ دھوست کرنے کے پیچھے یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاریخ مٹ جائے گی، جماعت منتشر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لے کے نکلا موٹا موٹا ہاتھی، بڑے بڑے ہاتھی، تو کیا ہوا؟ قال ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے دے۔ اب ہاتھی کے مقابلے میں لمبے لمبے اونٹ کو جانا چاہیے، اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں، کھانے چھوٹی چھوٹی چڑیا اور چھوٹے چھوٹے کنکر، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی چڑیا اور چھوٹے چھوٹے کنکر اپنی چونچ میں ایک کنکر گراتی اور ایک کنکر سے ایک ہاتھی صاف ہو جاتا۔ وہ چھوٹے کنکرات، نینو ٹیکنالوجی جا رہی ہے ادھر کی طرف۔ اب لوگ کہہ رہے ایٹم بم چھوٹا چھوٹا ہونا چاہیے، میں کہا تم وہیں تک پہنچو گے جو اصحاب فیل کے ساتھ ہوا، وہ سب وہیں تک پہنچے گے، آج نہیں تو کل۔ تمہارا ایٹم بم ہے جو گرتا ہے تو سب کو برباد کر دیتا ہے، مگر وارے خدا کا وہ بھیجا ہوا ایٹم بم ویری کیلکولیٹڈ، ایک دم نشان پر، کہ کسی اور کو کچھ نہ لگے، جس کو مارو اسی کو لگے۔ چڑیوں نے، چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے سارے لشکر ختم کر دیے، سمجھ گئے؟ اب سمجھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر، اسی کے ہاتھ میں پاور ہے، بیدہ الملک، ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، پاور اسی کے ہاتھ میں ہے، اصلی شاسن اسی کے ہاتھ میں ہے، اصلی پرشاسن اسی کے ہاتھ میں ہے، قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ حکمرانی تو اسی کی حکمرانی ہے۔ تو آپ دیکھیں ابرہہ جو تھا، ابرہہ اب رہا، اب نہیں رہا، اب نہیں رہا۔ چاہا تھا، مگر چاہا پورے پاور سے چاہا تھا۔ مثال ایک اور دے دوں، کیا چاہا تھا؟ فرعون نے 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا، اللہ، کتنے ہیں؟ 70,000، ایک لاٹھی اور ایک رسی، اور 70,000 اور اکیلے موسیٰ۔ ایک موسیٰ کے لیے فرعون 70,000 جادوگروں کو بلا رہا ہے،
اسی سے حضرت موسیٰ کی طاقت سمجھ لو کہ فرعون کو بڑا اپنے خدائی کا دعویٰ تھا مگر موسیٰ کے پاور کو وہ مانتا تھا۔ 70,000 جادوگر، ایک رسی ہوگی لاٹھی، اور یہاں حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصائے موسیٰ۔ اچھا 70,000 کی لاٹھی کیا ہوگی تو 70,000 لاٹھی ہوگی، اور رسی بھی 70,000، جادوگر 70,000، رسی 70,000، لاٹھی 70,000، لاٹھی اور رسی ملایا تو 1,40,000، سب کو جادو سے سانپ بنایا تو 1,40,000 سانپ، 1,40,000 سانپ۔ اور موسیٰ، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو ہاتھ پھیرا، یہ سب سانپ بنے تھے، ان کا عصا جو ہے اژدہا بن گیا۔ ان کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے سانپوں کو اندر، اژدہا بنا بھی تو ایسے ہی سب کو لے جائے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرا۔ فرعون کے محل کی طرف دہاڑتے ہوئے اژدہا بڑھا تو فرعون کانپ گیا، ڈر گیا۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اب جب وہ لبکا تو کہہ رہا ہے ارے موسیٰ بچاؤ، فرعون کہہ رہا ہے موسیٰ بچاؤ۔ پتا چلا فرعون جیسا بھی جانتا ہے کہ بچائے گا تو پیغمبر ہی بچائے گا، بچائے گا تو موسیٰ ہی بچائے گا۔ تو فرعون بھی جو ہے وہ پست ہو گیا، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی پاور ہوتا ہے، بہت سے لوگ مکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ سازشیں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، مگر ان کے پلان کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے ہر چاہے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ہر چاہے پر قادر ہوتا کوئی تو یا اللہ یہ بات پبلک میں دے دی گئی ہوتی کہ چلو تم لوگ سب اپنا اپنی چاہت پر قادر ہو، تو یہی بھیکو بھوکو قیامت آ جاتی۔ کوئی کہتا کہ بارش ہوگی، سچائی باقی ہے، کوئی کہتا نہیں میرے گھر میں پروگرام ہے، بارش نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ رحمت ہے اللہ کی جو اس نے ساری چاہت لوگوں کے کنٹرول میں نہیں دیا، ورنہ زمانہ ایک قدم نہ چل پاتا۔ یہ چیز رحمت ہے زمانے کے لیے کہ اللہ نے ہر چاہت کے اوپر قدرت اپنے ذمہ لی ہے، لوگوں کو نہیں دیا۔ یہاں تک کہ دعا کرنے والے بھی، دعا تو ہم کر سکتے ہیں، بابا عبدالصمد دعا کر سکتے ہیں، اب اس سے بڑی بات کیا کریں؟ ہر چاہت پوری ہو جائے ضروری نہیں، ہر چاہت پوری ہو جائے غوث اعظم کیا جائے، آپ کی اتنی بڑی لسٹ ہے، آپ کی نہیں پوری ہو سکتی، وہ بھی آپ کی محبت میں دعا کرتے ہیں، ان کی بھی نہیں پوری ہوگی، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ یہ بھی رحمت کیا ہے؟ اس میں کیا رحمت؟ آپ گئے اپنی خواہش لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، نہیں پوری ہوئی، ٹھیک ہے، دل میں آیا کہ نہیں پوری ہوئی۔ آپ گئے بزرگوں کے سامنے، آپ گئے بیوی کو دعا کیا، نہیں پوری ہوئی، نکلے دیوان نہیں پوری ہوئی، گئے ستھر نہیں پوری ہوئی، پچھوسا گئے نہیں پوری ہوئی، جائز گئے نہیں پوری ہوئی، فلاں حضرت کے پاس گئے نہیں پوری ہوئی، موڈ خراب ہوا، کیا ہے ان بزرگوں کے پاس میری خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، نہیں مانتا میں، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، اب میں نہیں مانتا اللہ کہ میں نہیں مانتا، تو ان کے نہ ماننے سے آپ اسلام سے باہر نہیں ہو گئے،
آپ ان کے نہ ماننے سے اسلام سے باہر میں گزر رہے ہیں. یہ بدعقیدگی کی بات ہے, یہ بےہودگی کی بات ہے, یہ کم بختی کی بات ہے, یہ غیر فکری بات ہے بلا وجہ ہر چیز مانگنا. مگر اگر یہی بدظنی بارگاہ الہی میں ہو جائے تو اگر وہاں یہ بدظنی آ جائے گی تو تم اسلام سے نکل جاؤ گے, ایمان سے نکل جاؤ گے. اسی لیے جو ولیوں کی چوکھٹ پہ جاتا رہتا ہے اگر پوری ہو جائے تو سبحان اللہ, نہیں بھی پوری ہوتی تو اگر آپ دور ہو گے تو ولی سے دور ہو گے, خدا سے دور نہیں ہو گے. یہ سب چیزیں اس میں حکمت ہے. اس لیے دوستو یہ یاد رکھیے, آپ کی ہر چاہت پوری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے ہر چاہت پوری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہت کر سکتے ہو لیکن ہر چاہت پوری ہو جائے یہ اسی لیے سمجھایا تھا کہ خدا ہونے کی کوشش میں کرو. اور دوسری بات جو فرمائی تھی نصیحت میں وہ کہا اور بیٹا رسول ہونے کی کوشش مت کرو. رسول ہونے کی کیا کہا؟ ہاں, ایک تو یہ کہ ہر چاہت پوری ہو جائے تو یہ تو خدائی کا دعویٰ ہے. اور اگر یہ چاہو کہ میری ہر بات مان لی جائے, میری بات کا کوئی انکار نہ کرے, میری ہر بات مانی جائے, میری بات کا انکار کرنا ناممکن ہو جائے, جو کرے وہ مجرم بن جائے. اور نہیں, یہ صرف رسول کے ساتھ ہے, یہ صرف رسول کے ساتھ ہے جن کی ہر بات مانی جائے, جن کی مکمل اتباع کی جائے گی, جن کی مکمل, یہ صرف رسول کی شان ہے. تو دوستو عزیزو, یہ کچھ نصیحت کی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, جو میں نے علماء سے سنا اور بزرگوں سے سیکھا تھا اس کو آپ کو بتا دیا. آپ اگر میں یہ چاہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا تو میری یہ چاہت بھی ضروری نہیں کہ پوری ہو جائے. اور انشاءاللہ پھر کبھی اب یہیں سے کلوز کرتے ہیں, اس سال کو بند کرتے ہیں. زندگی رہی تو بھی پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر کہیں ملاقات ہوگی. آپ کے ہاں کئی بار آئے, اس سال ہم بار بار آئے. اب رمضان کی کلوزنگ ہے, اب یہیں سے ہمارا رابطہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ رمضان بعد دیکھیں گے, جیسا اللہ دکھائے گا ویسا دیکھیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو نیکیوں کی اچھائی کی. السلام علیکم.